ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتاؤوا الزکاة، کہ جو لوگ ایمان لے کر کے آئے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک کام کیے، اچھے کام کیے، خیر کے عمل کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَاؤُوا الزَّكَاةَ، ایمان کے ساتھ نماز قائم کرتے رہے، زکوٰۃ اپنے مالوں کا ادا کرتے رہے، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان لوگوں کا بدلہ، ان کی مزدوری، ان کی اجرت، ان کا ثواب اپنے رب کے پاس اکٹھا ہے، جمع ہے۔ اللہ رب العالمین نے آخرت کی کامیابی کے لیے ان کا اجر اور ثواب اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، سن لو مسلمانوں، سن لو ایماندار بندو، جو لوگ ایمان لا کر کے نیکیاں کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، نماز ادا کرتے رہتے ہیں، اپنے مالوں کا زکوٰۃ نکالتے رہتے ہیں، ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہے۔ موت کے وقت جب دنیا سے گزرے گا کوئی ڈر نہیں ہوگا قبر میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حساب و کتاب کے دن کیسے حالات پیش آئیں گے۔ اللہ رب العالمین اپنی جانب سے ان کے دل سے ڈر کو نکال دے گا۔ کیوں؟ دنیا میں محنت کی آخرت کی کامیابی کے لیے، ایمان کیوں لائے؟ آخرت کی کامیابی کے لیے، نیک اور اچھے کام کیوں کیے؟ اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے، نمازیں کیوں پڑھے؟ اللہ کو راضی اور خوش رکھنے کے لیے، زکوٰۃ کیوں دیے؟ اپنے مالک حقیقی کا حق ادا کرنے کے لیے، جو حکم اللہ نے دیا ہے، جو اللہ رب العالمین نے فرمان ہمیں عطا کیا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے، تاکہ اللہ ہم سے، ہمارے کاموں سے خوش ہو جائے اور ہمیں آخرت میں، ہمیں ہمیشگی کی زندگی میں خوش ہو کر کے کامیابی عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العالمین کے دل سے خوف کو، ڈر کو، ہراس کو نکال کر کے باہر کر دے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، غمگین بھی نہیں ہوگا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، طبیعت ناساز ہو گئی ہے، کب اللہ سے ملاقات کرنا ہے، میری بچوں کا کیا حال ہوگا، میرے بچوں کا کیا حال ہوگا، میری بیوی کا کیا حال ہوگا۔ تو آدمی کا غم ہوتا ہے نا، یہ غم ان سے نکل جائے گا کہ نہیں، جو اللہ مجھے روزی دے رہا تھا، اللہ کھلا رہا تھا، وہی اللہ ان کا بہترین کارساز ہوگا، اللہ ان کے لیے کوئی ذریعہ پیدا کرے گا، اللہ ان کے لیے کوئی اسباب پیدا کرے گا، اللہ ان کو بھوکے مرنے نہیں دے گا، اللہ ان کو تباہ و برباد ہونے نہیں دے گا، اللہ ان کا کوئی سبب نازل فرمائے گا جو ان کی دیکھ ریکھ کرے گا اور ہمارے بچوں کو تڑپنے نہیں دے گا۔ اللہ اس غم کو اس مریض کے، اس مرنے والے شخص کے دل سے نکال دے گا، وہ ڈپریشن میں نہیں جائیں گے، موت کے وقت غم لاحق نہیں ہوگا۔ یہ زکوٰۃ کی فضیلت ہے میرے بھائی۔ اور زکوٰۃ کی کیا فضیلت ہے آپ جانتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من یوم یصبح العباد، کہ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی صبح ایسا نہیں ہوتی ہے جس سے اللہ کے بندے صبح کرتے ہو اور ان کے پاس دو فرشتے نہ آتا ہو، کہ ملکان ینزلان، کہ دو فرشتے ہر صبح کو اللہ کے بندوں کے پاس آتے ہیں، اور وَيَقُولُ الْأَوَّلُ، ان میں سے پہلا فرشتہ اس بندے سے، اس بندے کے حق میں دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم آتی منفقاً، یہ اللہ رب العالمین، یہ تیرا بندہ جو اللہ کے راہ میں اپنی دولت کو خرچ کرتے ہیں، یہ تیرا بندہ جو اپنے مال کا حق غریبوں کے لیے نکالتے ہیں، مسکینوں کے لیے نکالتے ہیں، محتاجوں کے لیے نکالتے ہیں، ضرورتوں کے لیے نکالتے ہیں، یا اللہ تو ان کے مال کو اور بھی بڑھا دے، ان کے مال میں تو برکتیں ڈال دے، ان کے مال کی تو حفاظت فرما۔ فرشتہ آ کر کے دعا کرتے ہیں۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، دوسرا جو فرشتہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے ہر صبح کو آ کر کہتے ہیں، دوسرا فرشتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہم ممسکن تلفن،
کہ اللہ یہ تیرا بندہ جو اپنے مال کو روک کر کے رکھا ہے اور غریبوں کا حق نہیں نکال رہا ہے، یا اللہ تیرا یہ بندہ جو محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا اپنے مال سے حق نہیں نکال رہا ہے، جو حق تو نے ان پر فرض کیا ہے، جو حق تو نے ان پر ضروری کیا ہے نہیں نکال رہا ہے، یا اللہ تو اس کے مال کو تباہ کر دے، یا اللہ اس کے مال کو برباد کر دے، یا اللہ تو اس کے مال کو ہلاک کر دے۔ یہ روزانہ 2 فرشتہ کر کے ایسے دعا کرتے ہیں۔ پتہ کیا چل رہا ہے کہ ہمیں اپنے مال کی اگر حفاظت کرنا ہے تو اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا ہے، اپنے مال سے غریبوں کا حق نکالنا ہے، اپنے مال سے بیوہ خاتون کی خبر گیری کرنا ہے۔ یہ پتہ چلا اپنے مال سے، اللہ کے دیے ہوئے روزی میں سے غریبوں کا حق نہیں نکالتے، اس کا زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو وعید کیا ہے؟ اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر فرماتا ہے اس کے تعلق سے، الذین یکنزون الذہب والفضہ، کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کے خزانہ رکھتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ سے فرضیت کی پہلی آیت نازل ہوئی ہے، ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ کیا ہے کہ الذین یکنزون الذہب والفضہ، جو لوگ سونا اور چاندی کے خزانہ رکھتے ہیں، جو لوگ اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس جمع کیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو عذاب علیم کی، درد دینے والی سزا کی خوشخبری سنا دیجئے، دردناک عذاب کی بشارت ان لوگوں کو سنا دیجئے کہ وہ اللہ کے بندو، اس مال کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اس مال کو دینے والا جو رب ہے وہ اللہ ہے، تم اس مال کو تم اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو، جمع کر کے رکھتے ہو، سن لو اگر تم اس سے غربا کے حق نہیں نکالو گے تو تمہارے لیے درد دہ اور تکلیف دہ اللہ نے سزا اور عذاب متعین کر کے رکھا ہے۔ یہ بتا دیجئے لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو یہ بتا دیجئے، یوم یحما علیہا فی نار جہنم جباہہم وظہورہم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مال، جو لوگ اپنے مالوں کا زکوٰۃ نہیں نکالتے، جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جو لوگ اپنے مال میں غربا کا حق نہیں سمجھتے ہیں، تو کہہ رہے کہ اس مال کو کل قیامت کے دن جہنم کے آگ میں تپایا جائے گا، گرمایا جائے گا اس مال کو، اور جب اس کی تپش، اس کی گرمی آخری حد کو پہنچ جائے گی، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، تو کہہ رہے ہیں کہ اس گرم خزانے کو، اس کے ذریعے سے انسان کے پیشانی، انسان کے چہرے، انسان کے دونوں پہلوؤں، انسان کے پیٹھ اور کمر کو داغا جائے گا اس مال کے ذریعے سے۔ اللہ اکبر۔ جو مال ہم لوگ اولاد کی محبت میں جمع کر کے رکھتے ہیں، جس کا زکوٰۃ نہیں نکالتے، جس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، اسی مال کو جہنم میں گرمایا جائے گا، جہنم کی آگ سے، آتش جہنم سے کھلایا جائے گا، اور جب پوری تیزی کے ساتھ گرم ہو جائے گا اس مال کے ذریعے سے، پیشانی کو، چہرے کو، پہلوؤں کو، پیٹ کو، کمر کو چپکا کر کے داغا جائے گا۔ پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کہا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم،
اے مال والا بندہ، یہ دیکھ لے جس چیز سے تمہیں تپایا جا رہا ہے، جس چیز سے تمہیں داغا جا رہا ہے، یہ کوئی جہنم کا خالص آگ نہیں ہے، یہ تو وہ تمہارا مال ہے۔ ما کنزتم لانفسکم، جس مال کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا اپنی ذات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، آج اسی مال سے تمہارے چہروں کو داغا جا رہا ہے، تمہارے پہلوؤں کو داغا جا رہا ہے، تمہارے پیٹھ اور کمر کو داغا جا رہا ہے، اور کہا جائے گا فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ آج اپنے مال کو خزانہ کر کے جمع کر کے رکھنے کا مزہ چکھ لو، چکھو مزہ۔ بخاری کی روایت دوسری ہے، پہلے اس روایت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مالوں کا زکوٰۃ نہیں نکالتے، جو لوگ اپنے مالوں سے غریبوں کا حق، یتیموں کا حق، مسکینوں کا حق نہیں نکالتے، تو ان کے مال کو کل قیامت کے دن آگ کی تختیاں بنا دی جائے گی۔ اس کے مال کو، اس کے خزانے کو آگ کی تختیاں بنائی جائے گی، اور آگ کی تختیاں بنا کر کے اس کو بولتے ہیں پہلو۔ ادھر سے جیسے ہم لوگ جیسے فوجی کو دیکھتے ہیں، جب وہ کہیں کوئی ایمرجنسی معاملہ ہوتا ہے، اپنے پورے ہتھیار کے ساتھ جب ساتھ میں آتا ہے تو بچاؤ کے لیے آگے ایک ڈھال ہوتا ہے، پیچھے طرف ہوتا ہے، تاکہ کوئی فائرنگ کرے تو اس کی وار سے بچ سکے، کوئی مارے تو وار سے بچ سکے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے کا آپ سمجھیے کہ آگ کی تختیاں اس کے مال کو بنا کر کے دونوں پہلو میں باندھ دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے ان کے چہروں کو تپایا جائے گا، پیشانی کو، ان کے کمر کو، ان کے پیٹھ کو خوب تپایا جائے گا۔ یہ کب تک تپایا جائے گا؟ اس دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 24 گھنٹے کا آج کی طرح نہیں، 12 گھنٹے کا دن نہیں، رات دن ملا کے 24 گھنٹہ ہوتا ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اور جب تک پورے انسانیت کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا کہ وہ جنتی یا جہنمی، تب تک آگ کی تختیاں ان کے دونوں پہلوؤں میں اور ان کے چہروں پر، ان کے کمر اور پیٹھ پر باندھ دی جائے گی۔ وہ تڑپتا رہے گا، وہ چیختا رہے گا، ان کا گوشت اور جو ہے چربیاں پگھلتی رہیں گی، کوئی راحت اور سکون نہیں مل پائے گا اس کو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اپنے مالوں کا زکوٰۃ نکالیے میرے بھائیوں۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا، ولم یؤدی زکاتہ، اور اپنے مال کا زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، تو کیا ہوگا؟ مسل لہ مالہ، تو اس کے مال کو شجاعا اقرع، تو اس کے مال کو گنجا سانپ کا شکل بنایا جائے گا۔ گنجا سانپ کا شکل، اس کے مال کو گنجے سانپ کا شکل بنا دیا جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ گنجے سانپ کا شکل بنا کر کے لہو زبیبتان، ان کے دونوں آنکھوں کے اوپر، اس گنجے سانپ کے دونوں آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ کالے کالے نقطے ہوں گے، یطوقہ، اور اس کا توق بنا کر کے، اس کا گلے کا چین بنا کر کے، گلے کا ہار بنا کر کے، اس سانپ کو، گنجے سانپ کو اس کے گردن پر لٹکا دیا جائے گا۔ وہ گنجا سانپ یاخذ، وہ گنجا سانپ اس کے دونوں جبڑے کو پکڑے گا، اس کو کاٹ رہا ہوگا، اس کو اتنا زہریلا صاف ہوگا کہ ان کے اس جبڑے کو پکڑ کر کے ان کے گوشت کو چبا رہا ہوگا، ان کے گوشت کے اندر اپنے زہر کو
ڈال رہا ہوگا اور کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا وہی خزانہ ہوں جس کو تو جمع کر کے رکھا تھا، جس مال سے تو غریبوں کا حق نہیں نکالتا تھا، جس مال سے ضرورت مندوں کا حق نہیں نکالتا تھا، جس مال کا تو ایک متعینہ مقدار جو اللہ نے 2.5% کا تم سے مطالبہ کیا تھا تم نے اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی تھی، میں تو تمہارا وہی خزانہ ہوں آج جو تجھ پر مجھے مسلط کیا گیا ہے آج سزا کے طور پر، عذاب کے طور پر۔ پتہ کیا چلا، اگر ہم اپنے مال سے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے مال کا صحیح حساب و کتاب کر کے بیٹھ کر کے کتنا مال ہے ان کا تخمینہ لگا کر کے ان کا 2.5% زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، تب ہم ان عذاب سے ان سزاؤں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں، بارے اللہ عام طور سے لوگ رمضان میں زکوٰۃ کی طرف توجہ دیتے ہیں، یا اللہ جن کو تو نے صاحب نصاب بنایا، جن کو تو نے صاحب دولت بنایا، جن کو تو نے اہل ثروت بنایا، یا اللہ ان کے مال کا صحیح تخمینہ کر کے ان کو کما حقہ تیرے عذاب کو یاد رکھ کر کے، تیری سزاؤں کو یاد رکھ کر کے اپنے مالوں کا زکوٰۃ نکالنے کی توفیق دے مولا۔ یا اللہ غریبوں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا، یا اللہ اپنے مال سے ہمیں خدمت کرنے کی توفیق دے مولا۔ یا اللہ مالداروں کے مال کی تو حفاظت فرما، یا اللہ ان کے مال میں تو برکتیں ڈال دے، یا اللہ ان کے مالوں کے ذریعے سے امت مسلمہ کی پریشان حال لوگوں کی دقتیں اور مصیبتیں دور فرما مولا۔ یا اللہ ان کے مال کے ذریعے سے تو تیرے دین کے کام لے مولا۔ یا اللہ جو کچھ بھی تیرے راستے میں صاحب ثروت اہل خیر خرچ کرتے ان کی مال کو تو قبول فرما لے مولا۔